السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس 9واں سبق۔ ہر سبق کی طرح اس سبق میں بھی 5 باتیں پڑھی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ، نمبر 5 دعا۔ نمبر 1 5 باتوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے جو ماداؤں کے رحموں میں ہے، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین میں وہ مرے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ 5 باتوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، یعنی قیامت کس وقت آئے گی، کب آئے گی، اس کا صحیح اور متعین وقت صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی یہ بات نہیں جان سکتا کہ قیامت کس وقت اور کب آئے گی۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، بس۔ قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، اس کا صحیح متعین وقت کیا ہے، یہ اللہ ہی کے پاس علم ہے۔ وہی بارش نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بارش نازل کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بارش نازل نہ کریں تو بارش نہ ہو۔ اور وہی جانتا ہے جو ماداؤں کے رحموں میں ہے، یعنی ماؤں کے پیٹ میں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کرے گا، اور کسی شخص کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کل کیا کرے گا، کل اس کی کیا حالت ہو جائے گی، کل وہ بیمار ہو جائے گا یا پھر وہ کل کہیں اور پہنچ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ کل کیا کرے گا وہ، لیکن کسی کو خود نہیں معلوم کہ وہ خود کیا کرے گا کل۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین میں وہ مرے گا۔ کوئی یہ بھی نہیں جان سکتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ انسان رہتا یہاں ہے، جاتا ہے کہیں باہر کسی کام سے، وہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ وہاں مرے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ 5 باتوں کا، ان 5 باتوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں وہ مرے گا، بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ اللہ جاننے والا ہے، باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ نمبر 2 پردہ پوشی کی فضیلت۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کا عیب آپ کو معلوم ہو، آپ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیں
تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی پردہ پوشی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں میں جائیں، واویلا مچائیں، شور مچائیں۔ ہاں، اگر آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں تو باطنی طور پر اصلاح کریں، چھپے طور پر کسی کو معلوم نہ ہو۔ جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلائیں گے، اس کے اعمال دیکھیں گے، پھر اگر اس کے اعمال میں برائیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ کہیں گے کہ دنیا میں تو نے میرے بندے کی پردہ پوشی کی تھی، آج میں تیری پردہ پوشی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ہر مسلمان کی پردہ پوشی کرے، لیکن وہیں پردہ پوشی کرنی چاہیے جہاں ضرورت ہو۔ جہاں چھپانے سے نقصان ہو وہاں بتانا ضروری ہوتا ہے باتوں کو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں۔ مسبب الاسباب، ہر چیز کا وجود اور عدم اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، یعنی ہر چیز کا پایا جانا اور نہ پایا جانا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ ہر چیز کی کیفیت، خاصیت اور اس کی تاثیر کا ہونا اور نہ ہونا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ کسی چیز کی کوئی کیفیت ہے یا پھر کسی چیز کی خاصیت ہے کہ اس میں خاص بات پائی جاتی ہے، اور اس کی تاثیر کا ہونا یعنی کسی چیز میں اثر ہے اور نہ ہونا بھی اسی کے اختیار میں۔ اگر کسی بات میں، کسی چیز میں اثر نہیں ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوا ہے، تو دوے کو ہم کھائیں گے، اس کی تاثیر ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہمیں وہ دوا اس دوا سے شفا ملے گی، ورنہ وہ دوا ہمیں نقصان بھی کر سکتی ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، کائنات کے اسباب اسی کی مخلوق ہیں۔ مسبب الاسباب یعنی اسباب کو پیدا کرنے والا، اور اسباب کی سببیت بھی اسی کی مخلوق اور اس کی مشیت کے تابع ہے۔ یعنی آپ کے کاموں کو بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں دنیا کی کوئی چیز اپنی ذات میں مؤثر نہیں، نہ لطف و ثواب، نہ قہر و عذاب۔ انسان جو اسباب اختیار کرتا ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ روحانی اسباب جیسے دعا، عبادت، ذکر اللہ۔ مادی اسباب جیسے محنت، تعلیم، مہارتوں کا سیکھنا۔ سماجی اسباب جیسے دوستی، رشتہ داری، باہمی تعاون، معاشرتی تعلقات۔ صحت کے اسباب جیسے ورزش، اچھی خوراک، ذہنی صحت کی دیکھ بھال۔ انسان کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اسباب اختیار کرتے رہنا چاہیے، لیکن نظر صرف مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے، کیونکہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نتیجہ مرتب کرنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر سبب کے بھی نتیجہ مرتب کر دیتے ہیں، جیسے بغیر والدین کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح اسباب کے اندر تاثیر بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تاثیر اٹھا لیں تو سبب موجود ہونے کے باوجود نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھری سے کاٹنے کی تاثیر اٹھا دی، اسی لیے چھری نے کاٹا نہیں۔ نمرود نے آگ جلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے آگ سے جلانے کی تاثیر اٹھا لی تو آگ نے جلایا نہیں۔ یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر والدین کے پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرمایا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز سے تاثیر اٹھا لیں تو کوئی اس میں تاثیر پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹنا، لیکن
اللہ تعالیٰ نے چھری سے کاٹنے کی تاثیر اٹھا دی تھی، اس لیے چھری نے کاٹا نہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا گیا تھا، آگ میں ڈال دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آگ سے جلانے کی تاثیر اٹھا لی تھی تو آگ نے نہیں جلایا۔ اسی طرح سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہیں۔ نمبر 4، غسل کے فرائض اور سنتیں۔ غسل کے فرائض، غسل کے 3 فرائض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ نمبر 1، اچھی طرح کلی کرنا تاکہ پانی پورے منہ میں پہنچ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کر لینا چاہیے، غسل میں غرارہ کرنا فرض نہیں بلکہ مسنون ہے۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا جہاں تک آلائش رہتی ہے۔ اگر روزہ نہ ہو تو سانس کے ذریعے ناک کی نرم ہڈی سے اوپر تک پانی چڑھا لیا جائے۔ ناک میں پانی ڈالنے کے لیے مبالغہ کرنا یعنی سانس کے ذریعے پانی نرم ہڈی سے اوپر تک چڑھانا مسنون ہے، فرض نہیں۔ نمبر 3، تمام بدن پر ایک مرتبہ اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، یعنی بال برابر بھی جگہ کوئی سوکھی نہ رہے آپ کے جسم پر۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، اچھی طرح کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اور نمبر 3، تمام بدن پر ایک مرتبہ اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ آگے ہے غسل کی سنتیں۔ غسل میں درج ذیل چیزیں مسنون ہیں، یعنی کیا کیا چیزیں غسل میں سنت ہیں یہ دیکھ لیجیے۔ نمبر 1، شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اب نوٹ، بسم اللہ غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے پڑھی جائے، یعنی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل کرنے سے پہلے پڑھنا ہے، سنت ہے، لیکن غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے پڑھی جائے، غسل خانے میں کوئی دعا نہ پڑھی جائے۔ نمبر 2، نیت کرنا، غسل کرنے کی نیت کرنا، یہ بھی مسنون ہے۔ نمبر 3، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ نمبر 3، بدن کے جس حصے پر نجاست لگی ہو اس کو دھونا، یعنی پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لیجئے، اس کے بعد بدن کے جس جگہ پر نجاست لگی ہو، ناپاکی لگی ہو، اس کو دھو لیجئے۔ پھر اس کے بعد نمبر 5، استنجا کرنا۔ استنجا کرنا کسے کہتے ہیں آپ لوگ پڑھ ہی چکے ہیں۔ نمبر 6، مکمل وضو کرنا۔ نمبر 7، پہلے سر پر، پھر دائیں اور پھر بائیں کندھے پر پانی بہانا۔ پہلے سر پر پانی بہانا ہے، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر۔ نمبر 8، پے در پہ غسل کرنا، یعنی ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا، یعنی ایک حصہ سوکھنے سے پہلے دوسرا حصہ دھل لینا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ دھل کے بیٹھ جائیں، آدھے گھنٹے کے بعد پھر دوسری جگہ غسل دھلیں۔ نمبر 9، جسم کو مل مل کر دھونا، یعنی آپ نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں تو جسم کو مل مل کر دھوئیں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، سوکھی نہ رہے۔ نمبر 10، سارا بدن 3 بار دھونا۔ غسل میں یہ 10 سنتیں ہیں، یہ چیزیں غسل میں مسنون ہیں۔ نمبر 5، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل و کرم کا سوال کرتی ہوں۔ پہلی چیز قرآن کریم کی آیت میں بتایا گیا ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جاننے والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ مسئلہ ہے غسل کے فرائض اور سنتیں۔ غسل میں 3 فرائض ہیں اور 10 سنتیں ہیں،
اور دعا ہے آج مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل و کرم کا سوال کرتی ہوں۔ آج کا سبق مکمل ہوا، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔